الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالی ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اسی طرز زندگی کے مطابق تم لوگ زندگی گزارو۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں ایک شب گزارنا، دن کا کچھ حصہ گزارنا، یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ قرآن و سنت میں جس چیز کی تاکید ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں دوستی کا حکم دیا گیا ہے اور یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مسلمان ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی طرز حکمرانی میں عدل اور انصاف کے ساتھ قوت، شجاعت، بہادری کے ساتھ زندگی گزاری۔ میں ایسے چند واقعات عرض کروں گا اور چند مسلمان حکمرانوں کا تذکرہ کروں گا کہ جنہوں نے اپنی طرز خلافت میں کیسے زندگی گزاری، مسلمان حکمران ہو کر ان کا رعایا کے ساتھ کیسا سلوک تھا، ان کا اپنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، اور ان کی زندگی میں شجاعت، بہادری کتنی تھی۔ اس لیے کہ جب حکمران بہادر ہوتا ہے تو رعایا میں بھی بہادری آتی ہے،
جب حکمران دلیر ہوتے ہیں تو رعایا بھی دلیر اور شجاعت والی ہوتی ہے، اور جب حکمران اور لیڈر بزدل ہو جائیں تو پھر ان کے ماتحت وہ بھی بزدل ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے دلوں میں دنیا، مال اور جاہ کی محبت آ جائے تو ان کے ماتحتوں میں بھی یہی چیز سرایت کر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کافر لوگ اپنے دوسرے کفار کو یوں بلائیں گے جس طرح کوئی دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتا ہے، تو ایک دوسرے کو بلائیں گے، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی کہ کفار یوں ہمارے اوپر سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری مثال اس طرح ہوگی جس طرح کے پانی کے اوپر جھاگ کی مثال ہوتی ہے۔ سمندر میں جو جھاگ ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ آتی ہے کنارے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، تو تمہاری کثرت ہوگی جس طرح کے دریا کے پانی کی کثرت ہے، لیکن تمہاری ہیبت اور رعب نہیں ہوگا اور تمہاری حالت پانی کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کفار کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں میں حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور تم لوگ موت کو ناپسند کرو گے۔ تمہیں دنیا سے محبت ہوگی، تم موت کو ناپسند کرو گے، اور کفار کے دلوں سے اللہ تمہارا رعب نکال دے گا۔ تو بہرحال اب مسلمان حکمرانوں کی طرز زندگی کیسی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں، 10 سال آپ مدینہ میں رہے، آپ نے کیسی شجاعت اور بہادری کے ساتھ حکمرانی کی زندگی گزاری اور امت کو نمونہ دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مدینہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ دشمن حملہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے، بغیر زین کے گھوڑا تھا، اور پورے مدینہ کے اطراف میں اکیلے آپ چکر لگا کر آ گئے۔ واپس آ کر آپ نے خبر دی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں مکمل چکر لگا کر آیا ہوں، دشمن کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی بہادری ہے کہ آپ علیہ السلام اکیلے گھوڑے پہ سوار ہو کر پورے مدینے کا چکر لگا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمرانوں میں شجاعت اور بہادری بڑی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کتنی ہے؟ غزوہ حنین کا معرکہ ہے، دشمن سارے پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، مسلمان جب اندر داخل ہوئے تو وہ حنین کے موقع پر اوپر سے تیر اندازی کرنے لگے۔ اب چونکہ مسلمان نیچے گراؤنڈ میں ہیں، یہ پہاڑیوں پر ہیں، مسلمان تیر مارتے بھی ہیں تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو تیر لگتا نہیں ہے، وہ اونچائی پر ہیں، اور اوپر سے وہ جو تیر مارتے ہیں وہ مسلمانوں کو لگتے ہیں۔ تو وقتی طور پر بعض کے قدم اکھڑ بھی گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میدان جنگ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، اور آپ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے، میرا تعلق کسی بزدل خاندان قبیلے سے نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے جو شجاعت اور دلیری والے لوگ تھے۔ یعنی سب کے قدم اکھڑے ہیں، آپ علیہ السلام کے قدم نہیں اکھڑے۔ صحابہ اکرام فرماتے تھے جب جنگ کا معرکہ ہوتا تھا، میدان جنگ گرم ہو جاتا تھا، اس وقت ہم لوگ آپ علیہ السلام کی پناہ میں ہوتے تھے، یعنی آپ آگے آگے ہم پیچھے ہوتے تھے۔ تو آپ کو اللہ نے ایسی شجاعت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمرانوں کی طرز زندگی میں آپ کو قوت، بہادری بہت نظر آئے گی۔
ہمیشہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین اور توکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سراقہ بن مالک بن جوشم پیچھے سے آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ یہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فکر مند نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ اب اس کا گھوڑا اپنے سینے تک زمین میں دھنس گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ واقعی آپ علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ اس نے کہا آپ دعا فرمائیں میں واپس ہو جاؤں، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، جو بھی آئے گا میں ان کو بھی واپس کروں گا کہ اس راستے میں آپ نہیں ہو۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس کا گھوڑا باہر آیا۔ اب سراقہ بن مالک واپسی کی طرف پلٹ کر آ گیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد دشمن پیچھے ہے، لیکن آپ کا اللہ کی ذات پہ یقین، پختہ اعتقاد، بہادری کتنی ہے۔ غار ثور میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر دشمن نے نیچے ہو کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ہم دو ہیں اور تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی پوری طرز زندگی آپ پڑھ لیں، آپ علیہ السلام نے جس بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ بدر میں دیکھیں دشمن 3 گنا زیادہ طاقتور تھا، 1000 تعداد ہے، مسلمان 313 ہیں، ساز و سامان بھی نہیں، جنگی آلات بھی نہیں، گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں، تب بھی آپ میدان جنگ میں آ گئے۔ فرمایا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، تو 3 گنا طاقتور دشمن کے ساتھ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے آپ میدان جنگ میں آئے، اور پھر اللہ سے آپ نے مانگا ہے، اور ایسا مانگا ہے کہ آپ علیہ السلام کی چادر نیچے کی طرف گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ نے بڑی آہوزاری کی ہے اللہ کے سامنے، اب اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو آسمان سے مدد کے لیے زمین پہ بھیج دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ علیہ السلام کی طرز زندگی بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ آپ نے خلافت قائم کر کے گئے۔ آپ کے دل میں نہ کبھی یہود و نصارہ کا ڈر رہا، نہ آپ کبھی منافقین سے خوفزدہ ہوئے، ہر موقع پر اللہ کی ذات پہ توکل اور بہادری کا ہر فیصلہ آپ نے کیا ہے۔ یہودی سارے اکٹھے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، لیکن آپ علیہ السلام ایک طرف ہو کر فرمایا اگر یہ شرائط پر قائم رہے فبہا، اگر شرائط کو پورا نہیں کیا تو پھر ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اور وہی ہوا۔ خندق کے موقع پر جب ان یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تو آپ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا، اور پھر سن 7 ہجری میں خیبر کا معرکہ ہوا، آپ نے یہودیوں کو پھر خیبر کے قلعے سے نکال دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ علیہ السلام کی طرز زندگی بہادری میں گزری۔ آپ کے بعد جو مسلمان حکمران آئے وہ حکمران بھی بڑی بہادری کے ساتھ اپنی طرز زندگی اور خلافت کو قائم کر کے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، یزید بن ابی سفیان کو لشکر دے کر بھیج رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پیدل ساتھ چل رہے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان کہتے ہیں امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے، آپ کا پیدل چلنا مناسب نہیں۔ فرمایا نہیں تم چلو، میں تمہارے ساتھ پیدل ہوں گا، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علیہ النار، جس کے قدم اللہ کے راستے میں خاک آلود ہو جائیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں میں پیدل چلوں، تم سوار ہو۔ تو پورا لشکر اب جا رہا ہے اور وقت کے خلیفہ لشکر کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو سرحد تک پہنچایا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ خلیفہ ابو بکر صدیق واپس لوٹ کر آئے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مسلمان خلفاء کی زندگی میں آپ کو شجاعت اور بہادری نظر آئے گی۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ ان کے دور میں جب مسیلمہ کذاب بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کو معلوم ہوا حضرت صدیق اکبر اب لشکر بھیج رہے تھے، اور اس میں 750 صحابہ اکرام حفاظ اور قراء صحابہ تھے، 1200 صحابہ کا یہ لشکر یہاں سے روانہ ہو رہا تھا۔ تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق کو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتنا بڑا لشکر جائے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا، کہیں دشمن حملہ نہ کر دیں، یعنی مقصد تھا کہ ان کو یہیں روک کے رکھا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کر تم کمزور ہو گئے ہو، بزدل ہو گئے ہو۔ اگر سارا مدینہ خالی ہو جائے اور میرے اوپر بھیڑیے اور کتے حملہ کر دیں تب بھی میں اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید کا جب لشکر تھا، آپ علیہ السلام نے وفات کے وقت انہیں روانہ کیا تھا، انہیں حضور کی وفات کی خبر ملی، آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ رائے دی کہ ان کو یہیں روک دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت بہت سے فتنے سامنے آ رہے ہیں، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مسلمہ کذاب کا فتنہ، منافقین کا فتنہ۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور جھنجھوڑا اور کہا، اے عمر تم تو بڑے بہادر تھے، کیوں بزدلی والی بات کر رہے ہو؟ یہ لشکر ضرور جائے گا، آپ علیہ السلام نے اسے بھیجا ہے، میں اس کو نہیں روک سکتا۔ پھر انہوں نے کہا، بعض کی رائے ہے کہ اسامہ بن زید کو ہٹا کر کسی اور کو لشکر کا امیر بنایا جائے، اس لیے کہ حضرت اسامہ کی عمر کم تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، عمر کیا جس کو آپ علیہ السلام نے امیر بنایا ابو بکر کی کیا مجال ہے، اس کو ہٹا کر کسی اور کو امیر بنا دے۔ یعنی اس موقع پر بھی صدیق اکبر نے، حالات ایسے سنگین تھے، آپ کی وفات کا صدمہ تھا، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، اس کے باوجود صدیق اکبر نے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ منکرین زکوٰۃ کا بھی مقابلہ کیا، مسلمہ کذاب کا بھی مقابلہ کیا، جن لوگوں نے انکار کیا ان کا بھی مقابلہ کیا، اور حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو بھی بھیجا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسلامی تاریخ آپ پڑھیں گے، مسلمان حکمران جو بھی گزرے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اپنی طرز زندگی گزاری ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی زندگی بھی بڑی بہادری میں گزری ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے، تلوار ہاتھ میں لی ہے اور بیت اللہ میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، بیت اللہ کا طواف کیا، اور آ کر جہاں مشرکین جمع تھے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، آج کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے تو آئے وہ روکے، آج کے بعد مسلمان نماز بیت اللہ میں ادا کریں گے، اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ آ کر عمر کا راستہ روک لے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات کی تو کفار تو بزدل ہیں، یہ کہاں مقابلہ کر سکتے تھے؟ تو حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر مسلمانوں نے جتنی عبادات کی ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، وہ بیت اللہ میں حرم میں ادا کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مسلمان خلفاء کا طرز زندگی بڑی بہادری سے گزرا ہے، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رعایا کے ساتھ حسن سلوک بھی تھا، رعایا کی فکر مندی بھی تھی۔ ان کے دور میں الطبقات الکبریٰ میں واقعہ ہے، قحط سالی آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ حضرت عمر نے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، روزانہ 20 اونٹوں کا نحر کرتے، گوشت بنواتے، سالن بنتا، جتنے لوگ تھے سب کو کھلاتے تھے۔ ایک ایک وقت میں 7-7 ہزار آدمی، پھر ایک وقت آیا 10-10 ہزار آدمیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا، اور فرماتے تھے جب تک یہ قحط سالی ہے میں اپنے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کوئی لذیذ کھانا نہیں لوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر کی رعایا بھوک سے مرے اور عمر لذت والے کھانوں میں زندگی گزارے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، مسلمان خلفاء کی زندگی بڑی بہادری کے ساتھ گزری ہے۔ آپ جس کی تاریخ پڑھیں گے آپ کو ان کی زندگی میں قوت اور شجاعت نظر آئے گی۔ وہ آپس میں اگر کسی معاملے میں ان کا ذرا اختلاف بھی رہا، لیکن جب بات کفر کے مقابلے میں آئی تو وہ لوگ بڑی بہادری کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ لڑے ہیں۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شجاعت اور قوت اور بہادری ضرب المثل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ مشورے آئے کہ حضرت مقابلے کے لیے نہ نکلیں، فرمائے نہیں، مسلمان اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اور آپ نے لشکر جنگ قادسیہ میں روانہ کر دیا۔
تو جہاں کہیں ایسا موقع آیا آپ کی پہلی نظر اللہ کی ذات پہ رہی اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اسباب پہ آپ نے کبھی توجہ نہیں کی، توکل اور یقین کو مضبوطی سے پکڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کہ جب جہاں ضرورت پیش آتی لشکر کی فوراً لشکر روانہ کر دیتے، تب بھی فتوحات بڑھتی گئیں اور 35,000 مربع میل پر ان کے دور میں اسلام پھیلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے قوت اور شجاعت کتنی عطا فرمائی۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے، سیرت ابن ہشام میں واقعہ ہے۔ ابو سعد بن ابی طلحہ ایک غیر مسلم تھا، وہ آ کر چیلنج کرنے لگا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو۔ پھر وہ کھڑا ہوا، کہا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ تم لوگ کہتے ہو ہمارا جو مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، تمہارا جو مارا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، آؤ میرے ساتھ لڑتے کیوں نہیں ہو تاکہ میری تلوار سے تم جنت میں چلے جاؤ یا تمہاری تلوار سے میں جہنم میں چلا جاؤں۔ جب یہ چیلنج کرنے لگا بڑا طاقتور تھا، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اس کے مقابلے میں اور تلوار کا ایک وار کیا اور اس کا پاؤں کٹ گیا، اب یہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ دوسرا وار کیا، اس پر زخمی ہو گیا، اس کا سطر کھل گیا۔ پھر یہ قسم دینے لگا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میرا سطر کھل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، پھر اس کو قتل نہ کیا۔ کسی نے پوچھا قتل کر دیتے، فرمایا اس نے مجھے قسم دے دی اور اس کا سطر کھل گیا تو پھر میں نے مناسب نہ سمجھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی بہادری اللہ نے مسلمان حکمرانوں کو دی ہے کہ جن کی زندگی آپ پڑھیں گے شجاعت اور بہادری میں گزری۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنگ خیبر کا موقع تھا، خیبر کے معرکے میں ان کے مقابلے میں ایک شخص آیا جو یہود کا ایک بڑا جنگجو اور پہلوان تھا، اور وہ ایسا تھا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں اس کے باندھے ہوئے تھے اور 4 آدمی اس کی زنجیروں کو پکڑ کے لے کر آ رہے تھے، اور وہ کہتا تھا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا اور اپنے جوڑ الگ کر دے گا، کون ہے جو مجھ سے لڑے گا اور اپنے اعضاء کے ٹکڑے کروا دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹھیے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ کافر دھمکیاں دے رہا ہے، مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ پھر حضرت علی میدان میں اترے، فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، میں ہی ذوالفقار ہوں۔ آگے بڑھے ہیں اور اس پر وار کیا کندھے پر، دوسرا وار اس کے سر پہ کیا، سواری سے نیچے گرائے یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ اس کا قتل ہونا تھا، یہودیوں کا فوراً ہی بچ جانا تھا، یہودیوں کا پیچھے ہٹ جانا تھا، اس لیے کہ انہیں سب سے زیادہ جس پر بھروسہ تھا وہ اپنے اس پہلوان پر تھا۔ جب یہ پہلوان مارا گیا تو وہ سارے خود پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے پھر خیبر کو فتح کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ہوا۔ آپ نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا دوں گا ایسے آدمی کو کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مسلمان حکمرانوں کی زندگی آپ دیکھیں گے، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ، شجاعت اور قوت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اعمال کی بھی بڑی پابندی رہی، صوم و صلات کے بھی پابند رہے، دین پر بھی قائم رہے، کفر کے مقابلے میں بھی سخت رہے۔ ان کے بعد آگے جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ اختلاف تھا، تو رومیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا۔ حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا آپ کا حضرت علی سے اختلاف ہے، کیوں نہ ہم آپ کا ساتھ دیں اور آپ کے ساتھ مل کر ہم ان پہ حملہ کر دیں گے، اس طرح ان کا لشکر ختم ہو جائے گا اور پوری جگہ مسلمانوں پہ سب پر آپ کی حکمرانی آ جائے گی۔ یعنی گویا یہ لالچ دی کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہو کر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط جیسے ملا، خط پڑھا، فوراً ہی خط کے جواب میں لکھا او رومی کتے، اور رومی کتے تو نے یہ کیسے کہا کہ تو میرے ساتھ ہو کر حضرت علی سے لڑے گا؟ حضرت علی میرا بھائی ہے، اگر تو نے ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو حضرت علی کے دفاع میں سب سے پہلے اٹھنے والا امیر معاویہ ہوگا۔ میرے اور ان کا اختلاف گھر کا اختلاف ہے، لیکن تجھے یہ مجال نہیں کہ تو ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ تو آپس کی بات تھی، لیکن جب رومی اس سے فائدہ لینے لگے
تو حضرت امیر معاویہ کا طرز گفتگو بدل گیا، القابات سے نہیں پکارا، اے رومی کتے کہہ کر اس کو پکارا۔ یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ان کے دور میں ایک رومی شخص نے ایک مسلمان کو اپنی عدالت میں لا کر کسی مقدمے میں آ کر ایک تھپڑ مارا، اور پھر اس سے کہنے لگے کہ جاؤ امیر معاویہ سے اور مسلمانوں سے کہ تیرا بدلہ لے۔ مسلمان کو ایک تھپڑ لگا، وہ شخص وہاں سے آیا اور شام حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچا، کہا رومیوں نے مجھے بلایا تھا اور اپنی عدالت میں ناحق لا کر میرے کو تھپڑ مارا، اور کہا کوئی ہے جو تیرا بدلہ لیتا ہے، جاؤ اس کو بلاؤ، وہ بدلہ لے لے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، چند ساتھیوں کو لیا بھیجا، کہا سمندری راستے سے جاؤ اور جا کر وہیں پہنچو اور جس نے تھپڑ مارا ہے اس کو گرفتار کر کے وہاں سے لاؤ، کسی اور کو نہیں پکڑنا، اسلام کا قانون عدل ہے، اسی کو لے کر آؤ۔ اسی کو پورا لشکر یہاں سے گیا، وہاں سے اس شخص کو گرفتار کر کے لایا۔ شام میں پہنچے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور اس شخص کو لایا گیا۔ مسلمان سے کہا جس طرح اس نے تجھے تھپڑ مارا تھا اسی طرح تو بھی اس کو تھپڑ مار، زیادہ تیز بھی نہیں مارنا تاکہ ظلم نہ ہو۔ اس نے اسی طرح تھپڑ مارا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کہا تو نے جو کہا تھا کہ مسلمان حکمران سے کہو بدلہ لو، تو میں مسلمان حکمران ہوں، امیر معاویہ، میں نے بدلہ لیے۔ آج تو نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، کل اگر کسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھ نکال دیں گے۔ پھر کہا اس کو دوبارہ رومیوں کی سرحد پہ چھوڑ کر آ جاؤ، کہ اس نے مسلمان کی طرف ہاتھ کیسے بڑھایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمرانوں کی زندگی ایسی رہی ہے کہ انہوں نے رعایا کے ہر فرد کی حفاظت رکھی، اور کفر کے مقابلے میں وہ لوگ ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار رہے، قوت اور طاقت بہادری ان میں رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آگے جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 99 ہجری میں بادشاہ بنے، 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی بھی بڑی زہد و تقوی کے ساتھ، شجاعت اور بہادری کے ساتھ گزری ہے۔ جس وقت تک خلافت میں نہیں آئے تھے، ان کے لیے جو لباس آتا تھا 4000 درہم کا لباس آیا تو کہنے لگے یہ تو بہت ہلکا اور سستا ہے، مہنگا لے کر آتے، اچھی کوالٹی والے لاتے۔ اور جب خلافت ملی ہے 2 درہم کا لباس لایا گیا تو فرمانے لگے یہ تو بہت مہنگا ہے، اس سے سستا لے کر آتے تاکہ یہ مال رعایا کے استعمال میں آ جاتا۔ یعنی جیسے خلافت ملی طرز زندگی ان کی تبدیل ہو گئی۔ خلافت ملنے سے پہلے جسم پہ موٹاپا بہت تھا، اور جب خلافت ملی تو طواف کر رہے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ اگر ہم ان کی پسلیاں گننے لگتے تو پسلیاں گن سکتے تھے۔ خلافت کا اتنا بوجھ تھا، عبادت اور تقوی اتنا تھا کہ پھر ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب سے خلافت ملی 2 سال خلافت تھی، 2 سال کبھی ان پر غسل فرض نہیں ہوا، یعنی 2 سال تک اپنی گھر والی سے نہیں ملے، سارا دن فیصلوں میں گزرتا، رعایا کی خدمت میں گزرتا، اور ساری رات اللہ کے سامنے شب بیداری میں، آہوزاری میں، تلاوت میں اور تہجد میں گزر جاتی۔ کہا 2 سال میں کبھی ان پر غسل فرض نہیں ہوا۔ ایسے مسلمان حکمران زندگی گزار کے گئے۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کے دور میں پھر اتنا عدل اور انصاف قائم ہوا تھا کہ ایک ہی گھاٹ پہ بکری بھی پانی پیتی تھی اور اسی گھاٹ پہ بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا، مجال نہیں کہ بھیڑیا بکری پہ حملہ کر دے۔ حلیۃ الاولیاء اور تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ایک دفعہ جب بھیڑیے نے حملہ کیا، ایک چرواہے نے کہا لگتا ہے مسلمان حکمران عادل عمر بن عبدالعزیز کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ بعد میں جا کر خبر پہنچی تو مدینہ سے خبر آئی کہ واقعی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو یعنی جس دن انتقال ہوا تو گویا ان کا اتنا عدل اور انصاف تھا حکمرانی میں، عوام تو عوام، جانوروں میں بھی اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان خلفاء کی زندگی میں بڑا عدل اور انصاف رہا، بڑی شجاعت اور بہادری ان کے دور میں رہی ہے۔ انہی بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ علامہ سمہودی نے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ میں لکھا۔ علامہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ علامہ سمہودی نے لکھا آپ علیہ السلام نے خواب میں اشارہ کیا کہ یہ 2 آدمی ہیں جو مجھے تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان سے مجھے راحت پہنچاؤ۔ نور الدین زنگی کی ایک دم آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، سوچنے لگے
آپ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہے، حضور جب خواب میں آتے تو حضور ہی ہوتے ہیں، کوئی اور آپ کی شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ پھر سوچنے لگے میں کس طرح مدد کروں، یہ دو آدمی کون ہیں، کہاں ہیں، کیسے میں آپ علیہ السلام تک پہنچوں۔ پھر دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھی، نور الدین زنگی پھر سو گئے۔ پھر خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا یہ 2 آدمی ہیں، ان سے مجھے راحت پہنچاؤ۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، پھر ان کی آنکھ کھلی، نور الدین زنگی پھر اٹھ گیا۔ اب خوف اور ہیبت کی حالت ہے کہ میں کیسے مدد کروں، یہ آدمی کون ہے، کہاں موجود ہیں۔ تیسری دفعہ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے۔ پھر خواب میں آپ کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ان 2 سے مجھے راحت دو۔ نور الدین زنگی نے اسی وقت اپنے خاص وزیر جمال الدین ملتی کو بلایا اور ان سے کہا کہ جتنے اہم گورنر ہیں ان کو بلاؤ۔ بلا کر مشورہ کیا، میں نے 3 مرتبہ آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید مدینہ میں کوئی بات ہوگی کہ آپ کو تکلیف ہے، میں مدینہ پہنچتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے ساتھ انتہائی تیز رفتار گھڑ سوار لیے اور 30 آدمیوں کا قافلہ ہوا۔ کا ایسا گھوڑا ہو جو دن رات سفر کرے۔ دن رات سفر کرتے ہوئے 1.5 مہینے کا سفر 14 دن میں طے کیا۔ 14 دن کے بعد نور الدین زنگی مدینہ پہنچ گئے۔ اب اس نے مدینہ کے گورنر سے کہا جتنے لوگ ہیں سب کو جمع کر دو ایک جگہ مسجد میں، اور ان سے کہو کہ مسلمان حکمران آیا نور الدین اور وہ لوگوں کے درمیان ہدایہ تقسیم کرے گا۔ اس کا مقصد تھا تاکہ میرے سامنے وہ 2 آدمی آ جائیں اور میں ان کو دیکھ لوں۔ تو سب لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کر دیا۔ اب ایک ایک کو دروازے سے باہر جاتا۔ اس دور میں اتنی زیادہ آبادیاں نہیں تھیں، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہیں، مسجد کا دروازہ بند ہے۔ نور الدین ایک ایک آدمی جاتا ہے، اس کو ہدیہ دیتا ہے، مصافحہ کرتا ہے اور اس کو رخصت کرتا ہے۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے بادشاہ وقت رعایا سے ملنے کے لیے آئے ہیں، سب کو رخصت کرتے رہے، سب رخصت ہو کے چلے گئے، وہ 2 آدمی نظر نہ آئے۔ نور الدین زنگی پریشان ہو گئے، لوگوں سے پوچھا کوئی باقی رہا ہے مدینہ میں؟ لوگوں نے کہا باقی تو کوئی نہیں رہا، سب لوگ یہاں آ گئے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو خواب میں 2 آدمی دکھائے گئے۔ پھر پوچھا کوئی ہوگا، تم دائیں بائیں دیکھو۔ ایک شخص نے کہا آپ علیہ السلام کے روزے کے قریب 2 آدمی رہتے ہیں اور وہ اسپین کے ہیں اور وہ حج کے دنوں میں آئے، ابھی تک یہاں ٹھہرے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، دن کو عبادت کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، صبح صبح جنت البقیع قبرستان جاتے ہیں، لوگوں میں بہت مال خرچ کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا مجھے ان کے پاس لے کے چلو۔ تو یہ وہاں پر پہنچے تو اس کا جو گھر تھا آپ علیہ السلام کے روزے سے بالکل تھوڑا سا ہٹ کر تھا، جنت البقیع کے ساتھ تھا۔ نور الدین زنگی وہاں پہنچے، ان دونوں کے پاس آئے، ملاقات کی، جب شکلوں کو دیکھا تو پہچان لیا، یہ وہی اسپین کے یہودی تھے 2۔ نور الدین زنگی نے شکل دیکھی تو یہ تو وہی ہیں جو خواب میں دکھائے گئے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آپ علیہ السلام کو کیسے تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ نور الدین نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان لایا، حج کے لیے آئے تھے اور ہم یہیں عبادت کرتے ہیں، آپ کے روزے کے پاس بیٹھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ نور الدین گھر میں گھومتا رہا، کوئی چیز مجھے ملے، کوئی آثار قرائن ملیں کہ میں ان سے پوچھوں۔ کافی دیر بعد سمجھ نہ آئی، اچانک نیچے نظر پڑی تو چٹائی تھی، اس کے ارد گرد تھوڑی مٹی تھی۔ نور الدین زنگی نے جو چٹائی ہٹائی تو کیا دیکھا، نیچے سرنگ ہے۔ تو ان دونوں نے سرنگ بنائی تھی یہودیوں نے، اور یہ سرنگ رات کو کھودتے تھے اور اس میں مٹی ڈال دیتے، اور جب صبح ہوتی تو جنت البقیع قبرستان میں جاتے، اس بہانے کہ ہم قبروں کی زیارت کر رہے ہیں، وہاں جا کر وہ مٹی قبروں پہ ڈال دیتے تھے۔ اور ان کا مقصد تھا اس طرح سرنگ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب جا کر معاذ اللہ حضور کا جسم مبارک یہاں سے راتوں رات نکال کر ہم لوگ نکل جائیں اور آپ علیہ السلام کے جسم کی بے حرمتی کریں۔ اب یہ لوگ اتنا آگے پہنچ گئے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک اب نظر آنے والے تھے۔ تو جب نور الدین زنگی اس سرنگ سے اندر گھسا اور اندر جاتے جب آگے تک گیا تو کیا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تھے۔ نور الدین زنگی نے آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور باہر نکلے، سمجھ گئے یہ بدبخت یہ کرتے تھے، تلوار لی، کہا صحیح بات بتاؤ کس لیے آئے تھے۔ اب انہوں نے جب دیکھا نور الدین کی بہادری شجاعت کو، انہوں نے کہا ہم تو اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ آپ کا جسم یہاں سے لے کر جائیں۔ کہا تم یہ مٹی کہاں ڈالتے ہو؟ کہا ہم جنت البقیع قبرستان میں صبح صبح ڈالتے ہیں۔ نور الدین نے ان دونوں کا وہیں سر قلم کیا، قلم کرنے کے بعد اس نے وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیوار لگائی تاکہ کوئی آدمی قیامت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے قریب کسی غلط ارادے سے نہ جائے۔
ارد گرد دیوار بنائی اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہودی ازل سے اسلام کے مسلمانوں کے یہ دشمن رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جسم کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اپنایا۔ علامہ سمہودی بڑے عالم ہیں، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ میں یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان بدبختوں کو قتل کروا دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مسلمان حکمرانوں کی آپ زندگی دیکھو گے، آپ کو قوت اور شجاعت، بہادری نظر آئے گی۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی کا بھی یہ وصف تھا، وہ کبھی کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ ایران پر جب حملہ ہو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ربعی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، اور اس طرف رستم پہلوان تھا۔ تو رستم ایرانیوں کا نمائندہ تھا، وہ اپنی عدالت میں بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کوئی مسلمان آئے، میں اس سے بات کرتا ہوں کہ تم لوگ کیوں ہمارے پاس آئے ہو۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر گئے۔ جب اس کے محل کے قریب پہنچے، اس کے نوکروں نے کہا بھئی گھوڑے سے اترو۔ فرمایا نہیں، گھوڑا مسلمان کی زینت ہے، جہاں تک جائے گا میں اس پہ سوار ہو کے جاؤں گا۔ اندر تک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہوں نے کہا تلوار کو نیام میں ڈال دو۔ کہا تلوار مسلمان کا زیور ہے، میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے، اور مسلمان زیور کو نہ رکھتا نہیں ہے۔ آج تو ہمارے ہاتھوں سے یہ زیور لے کے ہمیں بلہ اور موبائل پکڑا دیا۔ مسلمان کا زیور تو ہتھیار تھی جس سے پوری دنیا پہ اس کا رعب اور دبدبہ تھا۔ ربعی بن عامر تلوار لے کر اندر گئے ہیں، اور یہ تلوار کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ ایرانیوں کی جو قالین تھی وہ پھٹتی جا رہی تھی، اس میں سوراخ ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں رستم کھڑا ہوا، ان کی ہیبت کی وجہ سے قریب بٹھایا اور کہنے لگا تلوار کو نیام میں ڈالو۔ کہا میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے، اور ہم اپنے زیور کو چھوڑ کر نہیں آتے۔ پھر کہا تم لوگ آئے کیوں ہو اتنے دور سے، عرب سے یہاں پہنچے؟ تو ربعی بن عامر نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ومن ضیق الدنیا الى سعتها، ومن جور الادیان الى دین الاسلام۔ ہم لوگ اس لیے آئیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر لے کر آئیں، لوگوں کو دنیا کی زیب و زینت سے نکال کر جنت کی طرف لے کر آئیں، کفر سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف لے کر آئیں۔ جب انہوں نے ان کی یہ فصیح اور بلیغ دو ٹوک گفتگو سنی تو رستم گھبرا گیا کہ واقعی ان سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس نے فوراً ہی وہاں کی جو مٹی تھی ایک میں ڈال کر حوالے کر دی۔ مقصد تھا یہ لے جاؤ، تم لوگوں نے گویا ہمارے علاقے کو فتح کر دیا، ہم تمہیں جزیہ دیں گے اور جزیہ دے کے رہیں گے، تمہارے قانون کے مطابق رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ مسلمان حکمرانوں کی طرز زندگی دیکھیں گے، آپ کو شجاعت اور بہادری سے کنایہ نظر آئے گی۔ جہاں کہیں انہوں نے دیکھا اگر کسی جگہ مسلمان پہ ظلم ہوا، مسلمان حکمران بولتے رہے۔ خلیفہ معتصم باللہ کا دور تھا۔ معتصم باللہ کو اتنا پتہ چلا کہ ایک مسلمان لڑکی تھی اور اس کی آبرو ریزی کی گئی، رومیوں نے کی ہے، اور اس نے مدد کے لیے معتصم باللہ کو پکارا کہ تم کیسے حکمران ہو کہ میری عزت کو تار تار کیا گیا، تم میری مدد کے لیے نہیں آئے۔ معتصم باللہ کو خبر پہنچی، اس وقت یہ دمشق میں تھا، روم بہت دور تھا۔ معتصم نے 1200 ابلغ گھوڑے روانہ کیے اور کہا کسی طرح بھی وہ صبح و شام پہنچو اور اس لڑکی کو رہا کر کے لاؤ، جنہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے ان کو گرفتار کر کے لاؤ تاکہ ان کو قتل کیا جائے، آئندہ کسی ایک مسلمان ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے۔ 1200 سوار کا یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا ہے اور یہ 17 دن کے اندر یہ پہنچا ہے۔ جب وہاں پر پہنچے اس لڑکی کو رہا بھی کروایا، جنہوں نے معاذ اللہ ان کی آبرو ریزی کی تھی ان کو گرفتار بھی کیا، لے کر معتصم کے سامنے آئے۔ معتصم نے پوچھا، انہوں نے اقرار کیا۔ معتصم نے وہیں دربار میں ان کو قتل کیا اور رومیوں کو ایک پیغام دے دیا کہ آج کے بعد اگر کسی مسلمان ماں بہن بیٹی کی طرف کسی نے نگاہ ڈالی اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ تم یہ نہ سمجھو ان کی مدد کے لیے کون آئے گا، جب تک معتصم کی جان میں جان ہے وہ ہر جگہ مسلمانوں کا تحفظ کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مسلمانوں کی تاریخ آپ دیکھو گے، جہاں کہیں کوئی بات آئی ہے مسلمان متحد ہو کر گئے ہیں اور اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی مسلمان 1000 سال ہندوستان پہ رہے ہیں، 1000 سال ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکمرانی ہے۔ اندلس میں 800 سال مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ عبد الملک کا دور تھا،
طارق بن زیاد کو لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ اندلس میں مقابلہ تھا۔ طارق بن زیاد کے لشکر میں 7,000 افراد ہیں، راڈارک جو مقابلے میں تھا اس کے پاس 70,000 افراد تھے، 70,000 آدمی ہر قسم کے لیس کے ساتھ مسلح، اور یہ 7,000 آدمی۔ طارق بن زیاد لشکر لے کر اندلس پہنچے، جیسے ہی اندلس کی بندرگاہ سے اندر آئے، جتنی کشتیاں تھیں وہاں سب کھڑی کی، تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا مجھے معلوم ہے کہ لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ 70,000 ہیں، ہم 7,000 ہیں، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ کہا اپنی کشتیوں کو جلا دو، سب نے کشتیاں جلا دیں۔ کہا پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن ہے، یا مقابلہ کر کے علاقہ فتح کریں گے یا جامع شہادت پا کے جنت میں چلے جائیں گے، کسی نے قدم پیچھے نہیں ہٹانے۔ طارق بن زیاد نے لشکر لیا اور ایک تقریر کی ہے، اور وہ تقریر آج بھی الکامل فی التاریخ میں موجود ہے۔ کہا تم اس پیغمبر کے ماننے والے ہو جس نے خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اس پیغمبر کے ماننے والے ہو جس کو احد کے معرکے میں جس کے دندان شہید ہوئے تھے اور جس کے رخساروں سے خون بہا تھا، اس پیغمبر کے ماننے والے ہو جس نے اپنی زندگی میں 27 غزوات اور جنگوں میں حصہ لیا تھا، کوئی ایک مقابلہ نہیں آپ دشمن کے مقابلے میں پیچھے ہٹے ہوں۔ آپ کی یہ جو تقریر تھی جوشیلی، تمام لوگوں کے خون میں ایک روانی آئی، پھر مسلمان آگے گئے اور اللہ نے ایسی فتح دی، پھر اندلس میں ایسی فتح، 800 سال تک اندلس پر پھر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب حکمرانوں میں قوت شجاعت ہو، بہادری ہو، اللہ مسلمانوں کو طاقت دیتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اس وقت پوری دنیا میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، 2.25 ارب مسلمان اس وقت پوری دنیا میں، 7 ارب کی آبادی میں 2.25 ارب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر بھی اسرائیل جیسا درندہ جس کی فوج کی کل تعداد 1,75,000، جس کے مقابلے میں مسلمان افواج کی تعداد 14 لاکھ بنتی ہے۔ صرف پاکستانی فوج دیکھو تو 6.5 لاکھ، ترکی کی فوج دیکھو 4,70,000، مصر کی فوج دیکھو 3,20,000۔ اگر یہ تینوں ممالک ہی مل جائیں، سعودیہ کی ملائیں تو 2,92,000۔ تو صرف اگر یہ چند ممالک کے مل جائیں تو ان کی فوج اتنی زیادہ ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ایک دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنا ظلم ہو گیا، 7,000 فلسطینی شہید ہو گئے، 16,000 فلسطینی زخمی ہو گئے، 400 مساجد شہید ہو گئی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہے؟ لیکن ہر ایک کو اپنا عہدہ، دولت، پیسہ، جاہ، ہر ایک اس میں لگا ہے، کسی مسلمان کو دوسرے کی فکر کوئی نہیں۔ اس سے بڑا صدمہ کیا ہے کہ جو بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کی طرف پیغمبر نے 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی، جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 اور ایک روایت میں 1,000 کے برابر ہے، جس مسجد میں آپ نے تمام انبیاء کو امامت کروائی اور آپ امام الانبیاء بنے، جس مسجد کا ذکر خدا قرآن میں کرے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے پیغمبر کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کروایا۔ لیکن کوئی مسلمان حکمران نہیں بولتا۔ آج امریکہ مدد کے لیے اسرائیل آیا، ہر قسم کے ہتھیار لے کر پہنچا ہے، کوئی مسلمان حکمران فلسطین نہیں گیا۔ پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، کوئی مسلمانوں کا وزیر نہیں گیا، کوئی گورنر نہیں گیا، کوئی وزیر داخلہ، وزیر خزانہ نہیں گیا، کسی نے جا کر ان کی کوئی تعاون، مدد ہتھیار کے اعتبار سے نہیں کی۔ جب امریکہ کر سکتا تھا، مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف بات کیا ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی، ان کی کثرت ہوگی لیکن حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے، موت کو ناپسند کریں گے، جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ آج اسی وجہ سے مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے۔ فلسطین میں مسلمان پس رہا ہے، چیچنیا میں، بوسنیا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، جہاں دیکھو مسلمان ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ ایک وجہ بنی، آج ہمارے اندر وہ قوت ایمانی باقی نہ رہی جو مسلمان حکمرانوں کی قوت ایمانی تھی۔ لیکن کیا ایمان ہے ان فلسطین کی خواتین کا؟ کیا ایمان ہے یہاں کے بچوں کا؟ اس وقت تک 3,500 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے جسموں پہ نام لکھ رہی ہیں، کہیں اگر یہ بچہ شہید ہو جائے کم از کم بعد میں پتہ تو چلے یہ میرا بچہ تھا اور میں آخری مرتبہ اس کو دیکھ سکوں اور اس بچے کا نماز جنازہ ہو سکے۔ کیا محبت ہے ان بچوں کے دلوں میں کہ زخمی بچہ ہے، ٹانکے لگائے جا رہے ہیں، وہاں بے ہوش کرنے کے لیے آلات موجود نہیں، بے ہوش کرنے کی دوائیاں موجود نہیں، ہسپتالوں میں بجلیاں نہیں ہیں، ایندھن ختم ہو چکا ہے، اس بچے کو ٹانکے لگائے جا رہے ہیں، وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے،
ٹانکے لگ رہے ہیں الحمدللہ، اس کے چہرے پہ بشاشت ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کی یاد تازہ کی ہے، ان لوگوں پر اتنی آزمائشیں آئیں لیکن یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہاتھوں میں ان لوگوں نے پتھر لے کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے مسلمان کو بڑی قوت دی ہے، میدان کی جنگ میں مسلمان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، کسی اسرائیلی کی طاقت نہیں وہ میدان کی جنگ میں فلسطینی کا مقابلہ کرے۔ اس وقت تو یہ لڑاکا طیاروں سے کر رہے ہیں، ادھر فلسطین کے پاس وہ طیارے موجود نہیں، تو ہم سب کی اس وقت ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم انہیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، جانی مالی تعاون بھی ان کے ساتھ کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرمائے، اللہ انہیں نصرت عطا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔